السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ نے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان عظیم المرتبت جماعت عطا فرمائی، اور اس جماعت کے ایک عظیم رکن حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ 24 ہجری یکم محرم الحرام آپ کی شہادت ہے، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی، قوت ملی، طاقت ملی، کہ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے نے اس جماعت کے اندر جرأت پیدا کر دی، اور علی الاعلان مسجد الحرام میں اللہ کے گھر میں نماز ادا کی گئی، اور وہ دن جماعت صحابہ و اہل بیت کے لیے خوشی کا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر ہیں، جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی۔ اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ ان دو عمر میں سے ایک عمر اسلام کی عزت کے لیے عطا فرما دے۔ ایک عمر خطاب کے بیٹے ہیں، ایک عمر حشام کے بیٹے ہیں، جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، جہالت کا باپ۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے لیے حضور علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور حضرت عمر بن الخطاب اسلام لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس دن سے لے کر جب تک دنیا میں موجود رہے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وقت گزارا، اللہ کے حکم کو قائم کیا۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے طرف سے ملنے والے امر کو، احکامات الہیہ کو نافذ العمل کرنے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ثانی نہیں ہے، کہ انہوں نے دین اسلام کے تمام احکامات کو سوسائٹی میں نافذ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت آئی ان کے چچیرے کی، چچا زاد بھائی اور کزن کی، جنہیں گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، کہ اس نے شراب پی ہے۔ اب وہ جو شکایت لے کر آیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ۔ اس نے کہا میرے پاس گواہ ہیں ابو ہریرہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بڑی شد و مد سے اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ اللہ کے امر کو نافذ کیجئے، سزا نافذ کیجئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو مدعی بن کر آ رہا ہے اور تو سزا کے نافذ ہونے میں جلدی کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کا چچیرا ہے، اس لیے آپ سزا میں تخفیف چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تو ایک گواہ لے کر آیا ہے اور قانون 2 گواہ مانگتا ہے، 2 گواہ لے کر آ تو پھر ہم اس بات پر غور کریں گے۔ اب اس نے آپ کے اس چچیرے کی جو بیوی تھی اس کا نام لیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ ان سے پوچھ لیں، دریافت کر لیں۔ آپ نے اس کے پاس نمائندے بھیجے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے حق بات بیان کرنی ہے۔ یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں کیا یہ اسی طرح ہے؟ اس نے کہا ہاں اسی طرح ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا لیا۔ جب انہیں بلایا تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر حد نافذ نہیں ہوتی، لیس علیکم جناح۔ قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ اگر کوئی غلطی کر لے اور پھر تائب ہو جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اس آیت کی تشریح غلط کر رہا ہے، یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی جنہوں نے اس دور میں شراب کو استعمال کیا تھا جب وہ حلال تھی، جائز تھی، پھر اس کی ابھی قطعی حرمت نہیں آئی تھی، آہستہ آہستہ اس کی تفصیلات آ رہی تھیں۔ اس دور میں اگر کسی نے اس کو استعمال کر لیا تھا، بعد میں نیکی پر قائم رہا، عدل پر قائم رہا، ایمان پر قائم رہا، تو اسے رخصت دی گئی، اجازت دی گئی۔ اب تو شراب حرام ہو چکی، وحی کا نزول منقطع ہو چکا، تیرے اوپر یہ آیت فٹ نہیں آئے گی، تجھے سزا ملے گی۔ اب وہ بیمار ہیں، اپنے مشاورتی ٹیم کو جمع کرتے ہیں اور انہیں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کی سزا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، تخفیف کی جائے، معطل کیا جائے، اور اتنی دیر کے لیے کہ یہ بیماری سے تندرست ہو جائے۔ آپ نے چھوڑ دیا اسے۔ جب چند دن گزرے پھر حضرت عمر نے انہیں بلایا کہ اب اس کی صحت کچھ بہتر ہے، اب تم لوگ رائے دو، اس پر سزا مقرر کر دی جائے، نافذ کر دی جائے۔ انہوں نے کہا ہماری رائے یہی ہے، ابھی اس کی صحت مکمل درست نہیں ہوئی اور یہ اس کی وجہ سے مر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن کے لیے پھر چھوڑ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب انہیں جمع کیا اور اس کو بلایا اپنے چچیرے بھائی کو اور درہ منگوایا اور اس پر سزا مسلط کی، کہا میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا سے اس حال میں چلا جائے کہ اس سزا کی وجہ سے اس پر موت آ جائے، لیکن اگر میں سزا کو نافذ کیے بغیر چلا گیا تو یہ جرم ہو جائے گا۔ اس کو نافذ کرتے ہیں۔ جب گواہ مل گئے، قانونی کارروائی مکمل ہو گئی، اب کوئی رعایت نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار ہے، یہ برادری ہے، یہ تعلق والا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، قانون میں تخفیف کر دی جائے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ العمل کرنے میں عمر سب سے زیادہ سخت ترین ہے کہ اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ اور ان کی زندگی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب کردار ادا کر رہے ہیں۔